السلام علیکم، میرا نام ہے عزیر اشفاق اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ہیں جی راجہ عزیر اشفاق جی۔ اور آج ہم ایک اہم شخصیت کے ایک اور اہم اصولوں کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ ان کا نام ہے امام غزالی اور ان کی ایک کتاب سرگشتہ غزالی سے ہم نے کچھ اصول دیکھیں اور ان پر ہم آج روشنی ڈالیں گے۔ تو آئیے ہم ان کے پہلے جو اصول ہیں ان کی طرف چلتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ اگر ہم نے حق اور سچ کا راستہ تلاش کرنا ہے تو اس کے لیے ہم پر لازم ہے کہ ہمارے اندر جرأت ہو، ہمت ہو، ہمیں مشکلات کا سامنا کرنے کا ہمارے اندر اتنی ہمت ہو کہ ہم اس کے راستے میں آنے والی اتنی مشکلات ہیں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں۔ اور کیونکہ یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جس میں ہمیں بہت سی قربانی دینی پڑتی ہیں، کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس میں جو سب سے اہم بات جو ہے نا وہ ہے کہ ہمیں اس راستے میں جاتے جاتے کہ ہمیں ہمارے ایمان کو خطرہ ہو سکتا ہے، ہم مس گائیڈ ہو سکتے ہیں اور ہمیں دوسرے مذاہب پڑھنے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے مذہب سے ہٹ کر، ایمان سے ہٹ کر کسی اور طرف چل پڑیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور دوسری بات میں جی بالکل، جی ایسے ہی بالکل۔ دوسری بات میں کہنا چاہوں گا کہ جو بزدل انسان ہے نا وہ کبھی سچ کو نہیں پا سکتا، بلکہ وہ اس راستے میں نہیں جاتا کہ وہ اس راستے میں قدم رکھے، کیونکہ وہ بہت بزدل ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں نا، اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیں تو انہوں نے دیکھیں حق کا راستہ جب چوز کیا تو ان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ ان کے بارے میں ہم اسٹڈی کرتے ہی ہو، آگے بھی کریں گے، ہمیں بہت زیادہ مشکلات انہیں بہت زیادہ مشکلات انہوں نے سہی۔ اور ایون کہ جب امام غزالی بھی جب اس طرف انہوں نے قدم رکھا، حق و سچ کی تلاش کی طرف جب گئے ہیں، جی بالکل ایسا۔ تو انہیں مختلف مذاہب کا مطالعہ کرنا پڑا نا، تو جن سے انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ جب ہم مختلف مذاہب کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ ان کے مطالعہ یا ان کی ایسی چیز پڑھ کر ہم پاسبل ہے کہ ہم ان کی طرف مائل ہو جائیں اور ہمیں ان کے کچھ علم اچھا لگ جائے اور اس طرح کچھ بھی ہو سکتے ہیں اور ہم اپنی ایمان کو بالکل ہماری ڈائریکشن چینج ہو سکتی ہے۔ تو ایسے ہمیں آج کل کے دور میں دیکھیں نا تو یہ اس طرح کے مسائل ہمارے پاس پیش آتے ہیں کہ ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، جرأت نہیں ہے، ہم جی بالکل کوئی بھی اسٹیپ لینے سے ہم اسٹیپ لیتے ہی ہیں، جی بالکل فرسٹ آف آل لینے جی سے ایسے ہی ڈرنا دور کی بات، ہم کوئی اسٹیپ نہیں لیتے۔ اگر کوئی اتنا ہمت والا ہوتا بھی یہ اسٹیپ لیتے ہے تو اسے اتنا ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، اتنا ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ وہ جلد ہی مطلب وہ اتنا جی نیچے آ جاتا ہے کہ اتنا وہ زمین کے ساتھ لگ جاتا ہے کہ وہ دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ تو اس طرح اسے اگر اسٹیپ لینا ہی ہے تو اتنی جرأت ہو، اس کے اندر اتنی ہمت ہو کہ وہ جب وہ کوئی اس طرح کا کام کرنے لگے حق و سچ کا، تو اس سے پھر اتنی ہمت ہو کہ اس سے لوگوں کی باتیں، مشکلات اور جو باتیں سہنا آتا ہو، برداشت کرنا آتا ہو، مشکلات سہنا آتا ہو، تو تب وہ اس طرف جائے اور پھر وہ اپنی منزل کو انشاءاللہ وہ پا سکتے۔ تو اور ان کا جو دوسرا اصول ہے، ہم اس کی طرف چلتے ہیں کہ وہ اپنی کتاب میں دوسرا اصول کو اس طرح لکھتے ہیں کہ ہم کسی پر اس ٹائم تک اور اس وقت تک ہم کسی پر تنقید نہیں کر جی سکتے جب بالکل تک ہم جتنا یا اس سے زیادہ ہم علم حاصل نہ کر دیں۔ تو جب تک جتنا ہی اس سے زیادہ علم ہمارے پاس ہوگا تب جا کر ہم اس پر کچھ اس کی باتوں پر چینج کر سکتے ہیں یا ان پر تنقید کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ ویسے بھی اگر دیکھا جائے نا تو اگر ہمارے پاس اتنا نالج اور دلائل ہمارے پاس نہیں ہے جو کہ ہمیں اگلے بندے کو پڑھ کے پتہ لگتے ہیں، اگر ہم پھر ہمارے پاس اتنا نالج بھی نہیں ہے تو ہم کس بیس پر اس پہ اس کو ہم تنقید کر سکتے ہیں اس پر یا اس کو جج کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک یہ ہمارا حق بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کو اس طرح دیکھیں اور کریں۔ تو عزیر، آپ اس بارے میں مزید کیا کہنا چاہیں گے اور آپ اس اصول کو اس دور میں کیا دیکھتے ہیں، کہاں پر دیکھتے ہیں؟ تو پلیز اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں۔ جی عزیر، بالکل۔ علم میں سمجھتا ہوں کہ علم حاصل کرنے کے جس پروسیس اور سے جی وہ گزرے ہوتے ہیں اور جو ایکسپیرینس ان کے پاس ہوتا ہے، جی مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہم محنت کیے بغیر اور ان کے نالج اور اس پروسیس سے اور اس جو ایکسپیرینس سے اس کو حاصل کیے بغیر ہم ان پر کسی قسم کی تنقید کر سکتے ہیں، ان کو کسی قسم کا کچھ ہم برا بھلا کہہ سکتے ہیں، یا ان کی علم پر ان کو بول سکتے ہیں بھئی آپ کا علم ٹھیک نہیں ہے، جو بھی ہے فلاں فلاں۔ جی بالکل تو اگر ہم آج کل کے دور سے اس کو دیکھیں تو آج کل کے دور میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے کہ ہم سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہم دیکھا دیکھی علماء پر ہم تنقید کے بچھاڑ کرتے ہیں، نہیں دیکھتے وہ اگلا بندہ کون ہے، کس کے پاس کتنا علم ہے، کتنا علم نہیں ہے۔ ہم نے بس اس پر
ہمیں موقع ملتا ہے اور ہم اس پر تنقید کرتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ وہی ایک چیز آ جاتی ہے کہ ہم کسی کو سوچے اور سمجھے بغیر اور کسی کو اس کے نالج کو جانچے بغیر ہم اس کو گالی بھی دیتے ہیں, اللہ معاف کرے, اس کو بہت کچھ ہم برا بلا کہہ دیتے ہیں, لیکن ہمیں نہیں آئیڈیا ہوتا کہ وہ اس کا لیول, اس کے علم کا جو لیول کیا ہے, اس کی کیا انتہا ہے. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں سے تھوڑا سا بچنا چاہیے. تو میرا یہی تھا میری طرف سے. آپ شکریہ. جی بالکل, یہ ہمارا آج کا جو ہمارا تھا کہ ہم نے آپ کے سامنے کچھ اصول رکھے اور ہم نے اس پر روشنی ڈالی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان اصولوں کو اپنی زندگی پر اپلائی کریں اور اپنی زندگی میں لے کر آئیں اور اپنی زندگی کو خوشحال بنائیں. کیونکہ ہم اگر یہی اصول اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی اور ہمیں زندگی گزارنے میں بہت مزہ بھی آئے گا ایک. تو آج ہماری گفتگو کا جو سارا مقصد تھا یہی تھا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.